السلام علیکم۔ جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آج وہ ہے آلو کے پراٹھے، اور یہ ایک بھائی کی فرمائش پہ میں کل ہی اپلوڈ کرنے والی تھی، لیکن کمپیوٹر میں کچھ ٹیکنیکل فالٹ کی بنا پر اپلوڈ نہیں ہو پایا، جسے میں آج کنٹینیو کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں۔ آلو لیے 2 بڑے سائز کے اور اسے بوائل کر لیا ہے۔ 1 آنین لیں گے ہم درمیانے سائز کی، اور اسے اس طرح سے سلائس میں کٹ کر لیں گے۔ 3 ٹیبل اسپون ہری دھنیا چاہیے ہوگا ہمیں۔ نمک لیں گے ہم 1 ٹیبل اسپون، ساتھ ہی زیرہ اور گول مرچ پاؤڈر لیں گے، وہ ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹی اسپون۔ ثابت لال مرچ چاہیے ہوگی 2 سے 3 عدد۔ آپ اس کی کوانٹٹی کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ آئل چاہیے ہوگا ہمیں آنین فرائی کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم ایک پین میں آئل گرم کر لیں گے اور آنین فرائی کریں گے۔ آنین کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے۔ اور ساتھ ہی ثابت لال مرچ بھی ایڈ کر دیں گے۔ آلو کے پراٹھے مختلف طریقے سے بنائے جاتے ہیں، لیکن جو میں بنا رہی ہوں اس کے لیے مجھے آنین جو ہے وہ گولڈن فرائڈ چاہیے۔ یہ بھی بےحد لذیذ بنتے ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ پلیز اسے ضرور ٹرائی کریں، آپ کو بہت پسند آئے گی۔ کلر جو ہے یہ براؤن ہو گیا آنین کا، اسے ہم سر ٹیشو پیپر پہ نکال لیں گے۔ کافی کرسپی ہے یہ، جسے آسانی سے ہم چورا کر سکتے ہیں۔ اب ہم اسے ایک پلیٹ پہ ڈال لیں گے اور اسے چورا کر لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آسانی سے چور ہونے لگی ہے۔ میش کیے ہوئے آلو میں ہم اسے شامل کر لیں گے۔ زیرہ کال مرچ پاؤڈر بھی ایڈ کر لیں گے۔ اس وقت ہم نمک چاہیں تو چیک کر لیں آپ، اگر آپ کو لگے کہ آلو میں نمک کم ہے تو آپ آلو میں اس وقت نمک بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب اسے اچھی طرح سے میرینیٹ کریں گے ہم۔ اب اس میں ہری دھنیا شامل کریں گے اور پھر سے میرینیٹ کر لیں گے۔ اب یہ اسٹفنگ کے لیے بالکل تیار ہے۔ ایک آٹے کا پیڑا لیں اور اسے ایک باؤل کی شیپ دے دیں اس طرح سے، اور اب اسے آلو کی اسٹفنگ کریں گے ہم۔ 1 ٹیبل اسپون میں نے آلو لیا ہے اس کے اندر، یہ کافی ہے اس میں، کیونکہ ہمیں اسپیس چاہیے ہوگی تھوڑی سی اسے فولڈ کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اسے اسپیس دے کر فولڈ کر لیں گے۔ اچھی طرح سے کلوز کریں گے تاکہ کہیں سے بھی آلو جو ہے وہ باہر نہ آئے۔ یہ دیکھیں
اب ہم اسے ہاتھوں کی مدد سے پریس کریں گے تاکہ اندر جو اسٹفنگ ہے ہماری وہ تمام سطح پر پھیل جائے۔ اب اسے ہم بیلنا شروع کریں گے۔ اس پہ بہت زیادہ زور نہیں لگانا، آہستہ آہستہ سے اسے بیلنا ہے تاکہ آلو پھٹ کر باہر نہ آ جائے۔ اسی طرح سے ہم اپنے دوسرے پراٹھے بھی تیار کر لیں گے اور پھر اسے فرائی کریں گے۔ میں نے یہاں پہ پراٹھے کو تلنے کے لیے گھی کا استعمال کیا ہے۔ گھی گرم ہو چکا ہے، اسے ایک طرف سے اچھی طرح سے سیک لیں گے، اس کے بعد ہی دوسری سائڈ پہ پلٹیں گے۔ یہ ہلکی کوک ہو گئی ہے، یہ دیکھیں۔ اچھی طرح سے اسے فرائیڈ کر لیں گے پراٹھے کو۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے، کہیں سے بھی یہ پھٹا نہیں ہے، اس کی اسٹفنگ جو ہے باہر نہیں آئی ہے۔ آپ اسے ضرور ٹرائی کریں، آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ ریسیپی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیں، اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ کیپ واچنگ کھانا پکانا ہنی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔